یعنی جن باتوں کے کہنے میں فائدہ نہیں ہے اس سے زبان کو جو مومن روک لے اللہ اسے کامیابی کی راہ کا مسافر بناتا ہے، اللہ اسے جنت کی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ یعنی اپنی زبان سے اتنی ہی بات کہو جس سے فائدہ ہے یا تو دنیا کا یا تو آخرت کا، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی زبان سے وہ بات نہ نکالو۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک تو جو دو داڑوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو، اور ایک تو وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو۔ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور یہ تینوں ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ پہلا زینہ ہے خدا تک پہنچنے کا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ دن میں 6 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم الگ۔ پہلے ناشتہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے صبح ہوتا تھا، اب تو دوپہر میں 4 بجے بھی لوگ ناشتہ کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں، مغرب کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں، اور 11 بجے آخری کھانا کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ رات کے 2 بجے آخری کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی اتنی مرتبہ بندہ کھا رہا ہے، کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی شہوت ہے۔ شہوت صرف نفس کی نہیں ہے بلکہ کھانے کی بھی شہوت ہے۔ جو ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ جو نیند پوری ہونے کے بعد بھی سوتا ہی رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے، اور جو بے ہدا باتیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہو نا اور اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ کیوں بنی، اس میں کوئی فائدہ نہیں پوچھنے کا، مت پوچھا کرو۔ الفاظ جتنے کم بولو گے اتنا آخرت میں فائدے میں رہو گے، دنیا میں جتنا کم کلام کرو گے اتنا فائدے میں رہو گے، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ چک جائیں، میں چک جاؤں، ریکارڈنگ چک جائے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں قدرت کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ نام اعمال جو لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چل چلنے والی زبان پہ مہر لگ جائے گی، اعضاء بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور نام اعمال ہاتھ میں دے کر قدرت کہے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال۔ کیا پڑھیں گے؟ کتنی گندی گندی بات کرتے ہیں نا لوگ۔ عوام کے سامنے متقی بن کر، عوام سے تقوی کی سند لے کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقوی کی سند عوام سے نہیں ملتی، تقوی کی سند قدرت سے ملا کرتی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے، توجہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے ان کی شان کے خلاف کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ حضور شدید غصے میں جب سب سے سخت جملہ فرماتے تھے، شدید سے شدید غصے میں جو سب سے سخت جملہ فرماتے تھے وہ یہ کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس سے زیادہ سخت جملہ ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا، تیری ناک خاک آلود ہو جائے۔ یا پھر یوں کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے۔ لیکن آج اپنی زبانیں، بلکہ لوگ تو اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے لغویات نہیں بکتا، اپنی زبان سے غیر مفید بات نہیں کرتا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں یا چپ رہو، خاموش رہو، چپ رہو، یا پھر ایسی بات کہو جس سے لوگوں کو عبرت، اللہ کا ذکر کرو، حکمت کی بات کرو۔ اور ایک خاص بات، جو بندہ چپ رہنا سیکھ گیا اس کے دل کو اللہ اپنی محبت کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہاں یہ خاص بات ہے۔